بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرا نام محمد نعیم یاسین ہے، میں پرنسپل ہوں اسپائر کالج سعدآباد میں۔ مختصر سا تعارف اسپائر کالج کا۔ اسپائر گروپ آف کالجز جس کی پاکستان بھر میں 150 سے زیادہ برانچز مختلف شہروں میں کام کر رہی ہیں الحمدللہ، اور 2020 کا ایوارڈ دا فاسٹسٹ گروئنگ انسٹیٹیوشن آف پاکستان یہ بھی اسپائر کالج نے ون کیا۔ اپنی تعلیمی اور جدت سے ہمکنار جو خصوصیات ہیں اس کی بنا پر اسپائر کالج کو بیسٹ کالج کا ایوارڈ دیا گیا، اور الحمدللہ اسپائر کالج جو ہے وہ تیزی کے ساتھ تعلیمی میدان میں اپنی منازل طے کر رہے ہیں۔ سر کون کون سے کورسز جو ہے وہ کروائے جا رہے ہیں یہاں پر، جس کے لیے ایڈمیشن جو ہے وہ جاری ہے؟ ہمارے پاس ابھی جو ایڈمیشن جاری ہیں وہ انٹرمیڈیٹ کورسز ہیں، ایف ایس سی پری میڈیکل، ایف ایس سی پری انجینئرنگ، آئی سی ایس، اس میں آئی سی ایس فزکس کے ساتھ بھی کمبینیشن ہے، اکنامکس کے ساتھ بھی کمبینیشن ہے، اور اسی طرح سے آئی سی ایس جو ہم کروا رہے ہیں اس میں اسٹیٹسٹکس کے ساتھ بھی کمبینیشن ہے۔ پھر ایف اے ہے، ایف اے ہم آئی ٹی کے ساتھ کروا رہے ہیں، انفارمیشن ٹیکنالوجی، کیونکہ آج کل جدید دور میں اس کا ٹیکنالوجی کا دور ہے، تو اس میں ہم ایف اے آئی ٹی کروا رہے ہیں۔ تو یہ اس وقت ایڈمیشن اس وقت چل رہے ہیں۔ اس کے علاوہ اے ڈی پی پروگرامز ہیں، اس میں بھی داخلے، اور انشاءاللہ ہم جلد ہی بی ایس پی لانچ کرنے جا رہے ہیں، تو اس کا بھی انشاءاللہ جیسے ہی ہمیں فائنل لیٹرز ملتے ہیں تو ہم ان کے بعد اس کی ایڈورٹیزمنٹ وغیرہ شروع کر دیں گے۔ سر باقی اداروں سے جو ہے منفرد خصوصیت کیا ہے اسپائر کالج کی، بچہ کیوں لے اس میں داخل؟ جی شبان بھائی، اسپائر کالج کی جو خصوصیت ہے وہ یہ ہے کہ یہاں پہ تعلیم کے ساتھ ساتھ تربیت، یہ چیز اس پہ بہت زیادہ زور دیا جاتا ہے۔ دیکھیں ہمارا جو شہر ہے پنجاب کا آخری شہر ہے، تو ہمارے شہر میں بعض بات یہ ہوتا ہے کہ جی تھوڑا سا مکسچر آ جاتا ہے کہ یہ کچھ لوگ سوچتے ہیں کہ یہ سندھ کے ساتھ اٹیچ ہے، جو پنجاب کے لوگ یہ سمجھتے ہیں، اور سندھ والے لوگ سمجھتے ہیں یہ پنجاب کے ساتھ اٹیچ ہے۔ تو ایسا ہے کہ یہاں پہ اتنی زیادہ ڈیولپمنٹ نہیں ہو پا رہی جتنی ہونی چاہیے، اور وہی ڈیولپمنٹ ہمیں مشکل ہوتی ہے جب ہم اسٹوڈنٹس کی پرسنالٹی ڈیولپمنٹ دیکھتے ہیں تو اس میں بھی ہمیں فلاز نظر آتے ہیں۔ تو اس کی پرسنالٹی ڈیولپمنٹ، مورل ڈیولپمنٹ، اس کے لیے ہمارا ایک پورا اسکیجول ہے، پورا پلان ہے، جس میں ہم نے ان کو بچوں کو تیار کیا ہے کہ وہ آگے اگر بڑی یونیورسٹیز میں جاتے ہیں تو ان یونیورسٹیز میں انہوں نے جانا ہے تو ان کی پرسنالٹی کیسی ہوگی کہ جس کا امپریشن آئے۔ ایسا نہ ہو کہ ہمارے اسٹوڈنٹس کو کہا جائے کہ جی یہ کسی چھوٹے سے علاقے سے، چھوٹے سے دیہات سے، گاؤں سے یا چھوٹے شہر سے اٹھ کے آ گئے، ایسا نہ ہو۔ تو یہ تربیت ہم اسٹوڈنٹ سے کروا رہے ہیں۔ اس کے لیے ہم ان کو ٹیبل مینرز، ان کی جو ڈریسنگ سینس ہے، یہ سب چیزیں ایکسٹرا ان کو گائیڈ کی جاتی ہیں۔ پھر دوسری چیز جو مورلی ہم ان کو امپروو کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، اس میں عبادات کے ساتھ ساتھ ہم اس میں شامل کر رہے ہیں کس طرح سے انہوں نے عبادات اپنی اس میں پابند ہونا ہے، پیرنٹس کے ساتھ، اساتذہ کے ساتھ کیسے ادب کا، احترام کا ماحول بنانا ہے، وہ ہم ایک ایکسٹرا ایڈ کر رہے ہیں، ایکسٹرا ویلیو ایڈ کر رہے ہیں اسٹوڈنٹس کی لائف میں۔ ان میں گائیڈ کیا جاتا ہے، ان کے اسائنمنٹس ہوتی ہیں، جس اسائنمنٹ میں ہم بتاتے ہیں کہ اگر فادر آپ کے گھر آئیں گے سارے دن کے کام کے بعد تو آپ نے ان کے ساتھ کیسے بیٹھنا ہے، ان کے ساتھ کیسے بات کرنی، ان کے لیے پانی لے کے جانا ہے، ان کے جوتے رکھنے ہیں تاکہ وہ چینج کریں، تو اور رات کو ان کو دبا کے سونا ہے۔ یہ ایک اسائنمنٹ ہے جو ہم اسٹوڈنٹس کو دیتے ہیں مختلف طریقے سے۔ تو اس سے ہم ان کی پرسنالٹی میں اور ان کے کریکٹر میں، ان کی مورل ویلیوز میں کچھ چیز ایڈ کر رہے ہیں۔ سر جی بیٹیوں کے لیے جو ہے والدین دیکھتے ہیں کہ سب سے اچھا ادارہ جو ہے وہ جس میں جو ہے ہر چیز سکھائی جاتی ہو، بیٹیاں سے وہ ہر طرح سے ان بڑی والدین جو ہے نا بڑا سوچتا ہے بیٹیوں کو ایڈمیشن کے سلسلے میں۔ تو اس سلسلے میں بتائیے گا کہ بیٹیوں کے لیے یہاں پہ جو کون کون سی جو خصوصیت ہے اس کالج میں؟ جی شبان بھائی ایسا ہے کہ ہمدارا کیمپس بالکل سیپریٹ اور فلی سیکیورڈ ہے۔ سیپریٹ اس سینس میں کہ بالکل درمیان میں ہم نے بنایا ہوا ہے ایڈمن بلاک، اور ایک سائڈ پر گرلس کیمپس، ایک سائڈ پر بوائز کیمپس، الگ انٹرنس ہے، کوئی بھی اس میں انٹریکشن کا تو گنجائش ہی نہیں ہے۔ تو یہ ایک سیفٹی والا انوائرمنٹ ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ ہماری فیمیل ٹیچرز ہیں جو اسٹوڈنٹس کو نہ صرف پڑھاتی ہیں بلکہ گائیڈ بھی کر رہی ہوتی ہیں، اور ان کی ٹریننگ بھی، ان کی مورل جیسے میں نے ویلیوز کو بتایا اس میں بھی وہ کر رہی ہیں۔ اور ساتھ ہی ہم مختلف جو مدارس ہیں ان سے جو پاس آؤٹ اسٹوڈنٹس ہوتی ہیں جنہوں نے قرآن تعلیم اور جو دینی تعلیم مکمل کی ہوتی ہیں ان کو یہاں بلاتے ہیں۔
جیسے پہلے ابھی کچھ عرصہ پہلے ہم نے سورۃ نساء جو خواتین کے لیے خاص طور پر اللہ تعالیٰ نے نازل فرمائی ہے، اس کا ترجمہ تفسیر کا ایک ایونٹ ہم نے منعقد کروایا۔ اس میں آئے، انہوں نے جو ہمارے اسٹوڈنٹس ہیں، فیمیل اسٹوڈنٹس، ان کو گائیڈ کیا، بتایا قرآن پاک کا ترجمہ تفسیر اور اس سے ریلیٹڈ جو بھی ایونٹس تھے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج مطہرات اور ساتھ ہی ان کی بیٹیوں کے جو بیٹیوں کے حوالے سے جو اللہ تعالیٰ نے اس میں سورہ نساء میں چیزیں بیان کی ہیں وہ گائیڈ کی ہیں۔ اچھا سر، کون کون سی سہولیات جو ہے یہاں پر اسٹوڈنٹس کے لیے فراہم کی ہیں؟ جی، اگر ہم دیکھیں تو سہولیات کے حوالے سے جو سولر ہے یہ بہت، سب سے پہلے تو کیمپس اسٹیٹ آف دا آرٹ بلڈنگ ہے، مطلب ایسا نہیں ہے کہ کسی جگہ پہ کسی گھر کی کو الٹریشن کر کے کوئی کالج بنا لیا ہو، یا ایسا نہیں ہے کہ ہم نے جیسے جیسے کلاسز بڑھتی جا رہی ہوں تو ایک ایک کمرہ کھڑا کرتے جا رہے ہیں، مگر اس کا پرپز بلڈ پہلے دن سے لے کے ہم نے ایسے ہی شروع کیا کہ ہم نے ایک تعداد اسٹوڈنٹ کے اسٹرینتھ کو ٹارگٹ کیا اور اس کے مطابق اس کیمپس کو بنایا گیا۔ کھلے کوریڈورس، ہوادار کلاس رومز، ایئر کنڈیشن کلاس رومز ہیں، جو فیکلٹی ہے وہ بھی ٹاؤن کی بیسٹ فیکلٹی ہے، مطلب یہ نہیں کہ کوئی ایک سبجیکٹ ہے یا دو سبجیکٹ ہیں جن میں اچھی فیکلٹی ہے، باقی سب ہر سبجیکٹ میں ہر ٹیچر بڑے چھان پٹک کے ساتھ ہم نے جو ہے ان کو ہائرنگ کی ان کی۔ اور اس وقت جو اسٹوڈنٹس ہمارے کے ریزلٹس ہیں وہ بھی ریزلٹس یہ ہے کہ جب اسٹوڈنٹ ہمارے پاس آتا ہے میٹرک کر کے اور جب جاتا ہے تو ہمارے ایک انالیسز ہوتا ہے، اس کی رپورٹ ہوتی ہے، تو جب اسٹوڈنٹ آئے تھے اور جب پاس آؤٹ ہو کے گئے ہیں تو ہم نے وہ ریشو دیکھی کہ مارکس کی امپرومنٹ کتنی ہے، تو 100% امپرومنٹ ہمیں وہاں پہ نظر آئی۔ تو والدین کے نام سے کیا پیغام دینا چاہیے؟ اچھا، تھوڑی سی اور چیز میں اس پہ ایڈ کروں گا، ایک سولر کا جیسے میں نے بتایا، سولر کے علاوہ ایک اور چیز جو ہم جدت کے ساتھ آئی ٹی، کیونکہ ٹیکنالوجی کا دور ہے اور ہمارا جو اسکول ہے کالج ہے، اس کالج کے سراؤنڈنگ ایریا میں جو اسکولز ہیں ان کے بچے اکثر اردو میڈیم میں پڑھ کے آ رہے ہوتے ہیں، تو ان کو پرابلم ہوتی ہے آگے فرسٹ ایئر میں جب وہ آتے ہیں تو ساری ایجوکیشن انگلش میڈیم ہے تو ان کو مشکل ہوتی تھی۔ تو ہم نے جو اپنی ابھی کلاسز اسٹارٹ کی ہیں فرسٹ ایئر کی، ان کلاسز میں 2 کورسز ہم نے بالکل فری اسٹارٹ کیے، ایک کمپیوٹر کورس اور ایک انگلش لینگویج کورس۔ یہ دونوں کورسز کا اسٹوڈنٹس کو فائدہ اس طرح سے ہے کہ ایک تو لینگویج انگلش لینگویج ہے، ان کو فیملیئر ہو جائیں گے، تھوڑا سا ایٹماسفیئر دیا ہے، اسپوکن ان کی امپروو ہوئی ہے، ویکیبلری ان کی امپروو ہوئی ہے، جو ان کو نہ صرف آگے پڑھائی میں کام دے گی بلکہ اس کے علاوہ بھی مختلف جو ایونٹس ہیں اس میں اسٹوڈنٹ جو ہیں وہ اپنا اس میں فیسیلیٹیٹ ہوتے رہیں گے۔ ساتھ ہی ہم نے سیکنڈ ایئر میں ایک پلان کیا ہوا ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے دیکھا کہ کچھ اسٹوڈنٹس ایسے ہیں جو سیکنڈ ایئر کے بعد اپنی پڑھائی آگے افورڈ نہیں کر پا رہے تھے، ان کے پیرنٹس، ان کے لیے بھی ایک پلان کیا ہے کہ جب سیکنڈ ایئر کی کلاس ہمارے پاس آئے گی ان کو ہم انشاءاللہ تعالیٰ ان کے لیے ہم ایک فری لانسنگ کا جو ایک کورس ہے وہ ان کو بتائیں گے، گائیڈ کریں گے کہ یہ فری لانسنگ کے ذریعے خود کیسے ارننگ کر سکتے ہیں تاکہ اپنی آگے کی پڑھائی کے ایکسپینسز جو ہیں وہ برداشت کر سکیں۔ سر، والدین کے نام کیا پیغام دیتے ہیں؟ والدین کے نام پیغام یہ ہے کہ تعلیم جب ہم کسی بھی اسٹوڈنٹ کی کر رہے ہوتے ہیں، اسے ایجوکیشن دے رہے ہوتے ہیں، تو اس میں ایک کلوز ریلیشن شپ ہوتا ہے، ایک ٹرائی اینگل ہوتی ہے جس میں ایک کارنر پہ پیرنٹس، ایک پہ ٹیچر اور ایک پہ اسٹوڈنٹ ہوتا ہے۔ یہ ٹرائی اینگل اگر کلوز رہے گی، اٹیچ رہے گی، تو اس صورت میں ہم بچے کی بہتری کے لیے کام کر سکتے ہیں۔ لیکن اگر ہم اس ٹرائنگل کو بریک کر دیتے ہیں، کسی ایک طرف سے بھی کنیکشن لوز ہوتا ہے تو یہ ٹرائنگل بریک ہو جائے گی، اسٹوڈنٹ کی بہتری نہیں ہو سکے گی۔ تو اس وجہ سے ادارے کے ساتھ اٹیچ رہیں گے، ادارے کے ساتھ جتنا اٹیچ رہیں گے اتنا ہی اسٹوڈنٹ کے لیے بہتری ہو سکتی ہے۔ اور دوسرے نمبر پہ یہ کہ اپنے بچوں کو تعلیم کے زیور سے آراستہ